أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا. سورہ قیامہ مکے میں نازل ہوئی. اس میں بھی وہی مضامین ہیں جو قرآن مجید کا مرکزی عنوان ہے. قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی اور وہاں پیش آنے والے حالات، اس کے بارے میں. قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو واقع ہونا. قیامت کے لفظ کو کئی ناموں سے قرآن نے ذکر کیا ہے. الساعہ بھی قیامت کے لیے آتا ہے، قیامت بھی آتا ہے، واقعہ بھی آتا ہے، نبأ عظیم بھی کہا ہے قرآن نے، اور اس طرح کے اور مختلف نام ہیں جو قیامت کے لیے آتے ہیں. اور سب کا مقصود اس دنیا کی جو کچھ ظاہری زندگی ہے اس کے فنا کا نام قیامت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اس کا نام قیامت ہے. اب یہاں اللہ قیامت کی قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم جو ہے وہ تاکید کے لیے، بات کی پختگی اور زور کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو اللہ کی کئی بات میں مزید کسی قسم کی تاکید کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں تو بات کی نزاکت بڑھ جاتی ہے اور اس چیز کی اہمیت کا میں اضافہ ہو جاتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، لا کہتے پہلے، یعنی جب لا کہہ کر قسم کھائی جاتی ہے تو کسی کی بات کی تردید مقصود ہے، اور یہاں ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو واقع قیامت کے انکار کرتے ہیں کہ قیامت آنے والی نہیں. ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مکے کے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یانا یبعثون، دوبارہ اٹھایا جائے گا. ایسا نہیں ہونے والا ہے. ہم تو اسی دنیا میں نموت و نحیا، ہم اسی دنیا میں زندہ رہیں گے، پھر یہاں مر جائیں گے. یہ ہر زمانے میں ایک طبقہ رہا ہے جو واقع قیامت کا انکار کرنے والا طبقہ ہے، جو قیامت کو مانتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے. اور ماں بعد القیامہ، قیامت کے بعد کی زندگی جس کو ماں بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی، وہ موت کے بعد کی زندگی کا بھی انکار کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہاری سوچ ہے نا کہ قیامت نہیں آئے گی اور مرنے کے بعد کی دوبارہ کی زندگی نہیں ہے، غلط ہے. میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. جب اللہ قسم کھا رہے ہیں قیامت کے دن کی تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، اور قیامت کسی حقیقت کا نام ہے جس کو اللہ رب العزت وجود بخشنے والے ہیں. تو اس کے بعد دوسری قسم اللہ اور کھا رہے ہیں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی میں قسم کھاتا ہوں. نفس تین قسم کے ہوتے ہیں. نفس کہتے ہیں جی کو، میرے نفس میں آیا، میرے جی میں آیا، اس جی کو جو ہے وہ نفس کہتے ہیں.
اور نفس جو ہے 3 قسم کے ہیں. قرآن مجید نے 3 قسم کے نفس بیان کیے. ایک تو نفس امارہ، دوسرے نفس لوامہ، اور تیسرے ہے نفس مطمئنہ. تیسرے بارے میں اللہ نے نفس لوامہ کہا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ قول بعض لوگوں نے کہا زلیخا کا ہے. مصر کے جو بڑے آدمی تھے ان کی بیوی کا افسانوی نام زلیخا ہے. عوام میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی ہے، ورنہ اس کا کوئی ایسا زلیخا کے بارے میں کوئی ایسی تاریخی نام نہیں ہے. عوام میں قصص ایک بہت بڑی کتاب ہے قصص الانبیاء، جو اسرائیلی روایات پر مبنی بڑی تختی کی کتاب ہے. اس میں یہ نام آیا ہے، عوام زد نام ہے زلیخا. تو وہاں پر یہ قول بعض لوگوں نے زلیخا کا نقل کیا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو بے نہیں کرتی. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ نفس جو ہے وہ برائیوں پر ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے. تو ایک نفس وہ ہے جو آدمی کو برائیوں پر آمادہ کرتے رہتا ہے، اور آدمی برائی کرتے 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 برائی کا خوگر بن جاتا ہے. پھر اس کی نظر میں برائی برائی نہیں رہتی اور اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا بھی نہیں ہوتا. ایسے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں. ایک دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، کہ اس سے اگر برائی ہو جاتی ہے تو دل میں ندامت ہوتی ہے اور بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے. یہ نفس لوامہ ہے. اور نفس لوامہ کہ آدمی سے اگر اتفاق سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً نادم ہو اور پھر وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، اور برائی کے مقابلے میں بھلائی کی طرف رغبت کرنے والا نفس ہے. اللہ کو یہ نفس بہت پسند ہے. تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ نفس مومنہ ہے. نفس مومنہ اور نفس مطمئنہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس لوامہ ہی کو نفس مومنہ بھی کہا ہے، اور دوسرے اور سیوطی وغیرہ نے اور بہت سارے مفسرین نے نفس لوامہ ہی کو نفس مطمئنہ مومنہ بھی کہا ہے. یعنی متقی نفس ہے، ڈرتا ہے اللہ سے، یعنی اللہ کا قانون ٹوٹ گیا، اللہ کے حکموں کے خلاف ہو گیا، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تو وہ اس سے بچتا رہتا ہے، اور اگر ہو گیا تو وہ اتراتا ہے. نفس امارہ یعنی جو برائی والا نفس ہے وہ اپنے گناہ کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتا ہے. لوگوں میں بیٹھے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، اور وہ برائی پر لوگوں کو آمادہ بھی کرتا ہے، خود برائی کرتا ہے اور برائی پر فخر بھی کرتا ہے، میں جھٹائی دکھاتا ہے. نفس ہمارا بھی پہچان لے کہ آدمی جب اس کا نفس بالکل بگڑ چکا ہو، یعنی مشین بالکل خراب ہو چکی ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ اب وہ اپنے گناہوں پر جھٹائی کرتا ہے، جمتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو بیان کرتے رہتا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کس کے حکموں کو توڑ رہا ہوں. اگر کسی کو گالی دی تو بڑھ کر بولتا ہے میں نے فلانے کی بہت ماں کی ہے، تو یہ وہ جا کر باقاعدہ اس کو بیان کرتا ہے اور اس کو ندامت نہیں ہوتی میں نے ایسا زنا کا برائی کا کام کیا. اور اپنی یعنی کسی سے اگر اس کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، جیسے آج کل کے نوجوان بچوں کے لڑکیوں سے تعلقات ہوتے ہیں اور موبائل پر وہ باتیں کرتے رہتے ہیں لڑکیوں سے، اور پھر ان کی باتیں اور ان کی ایک تو گناہ کرتے ہیں لیکن ان کی وہ گناہ کی باتوں کو اپنے دوستوں میں بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. یہ نفس امارہ ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہے اور ان کو ندامت بھی نہیں، احساس بھی نہیں کہ وہ کسی پڑھائی اجنبی عورت سے بات کر رہے ہیں، گناہ ہے. دل پر اس سے سیاہ دھبے لگتے ہیں، ایمان کا نور چلا جاتا ہے. ایک دن آج کا جو گناہ ہے بڑا گناہ جس سے نمازوں کی تاثیر نکل گئی، دعاؤں کی قبولیت نکل گئی، اعمال کی روحانیت نکل گئی، اللہ کے قرب والا جذبہ نکل گیا، اللہ کے پاس سے جو اپنے بندوں پر خصوصی عنایات ہوتی تھی وہ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے بے نگاہی، بد نگاہی، پڑھائی عورتوں کو دیکھنا.
اچانک پڑھ لو. آج کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ چاہے کہیں بھی ہو تو بد نگاہی کی وجہ سے روحانیت مجبور ہے. آپ نماز میں رہتے ہیں لیکن آپ کا نماز میں کوئی لگے گا نہیں، اس لیے کہ آپ کی نگاہ غلط دیکھ کر مسجد میں آئی ہے. غلط دیکھنے کا اثر یہ ہے کہ نماز کی دلجمی ختم ہو گئی، دعا کی قبولیت ختم ہو گئی، چہروں سے صلاح کا نور ختم ہو گیا، دل سے تقویٰ ختم ہو گیا اور بہت سارے نقصانات سے اس سے بے شمار. تو ایک بدنگاہی کا اثر یہ ہے تو آپ بتاؤ کہ ان باتوں کو بیان کرنا اور ان پر تبصرے کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور وہ نفس نہیں اگر اس سے اچانک ایسا گناہ ہو گیا تو وہ توبہ کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈرنے لگتا ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ نفس مطمئنہ یہ نفس مطمئنہ ہو کہ جو برائی ہوتی ہے اس سے ایک تو گناہ ہوتے ہی نہیں، اور اگر ان کا گناہ اگر اتفاق سے ہو بھی جائے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اور ان کا گناہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی واجب میں تاخیر ہو گئی یا کوئی سنت کو چھوڑ دینا، یہ ان کا گناہ ہوتا ہے. تو نفس لوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے کی جو برائی پر اپنے آپ کو ملامت کرے، ارے برائی ہوگی. اور اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نفس لوامہ کی پہچان یہ ہے کہ اپنی نیکیوں پر اتراتا نہیں بلکہ کہتا ہے میرا بھی عمل کیا ہے، میں نے نماز پڑھی لیکن میری نماز میں اتنی کمزوریاں ہیں، اخلاق نہیں ہے، مجھے تو نماز بھی پڑھنا نہیں آتی ہے، مجھے تو نماز بھی پڑھنے نہیں آتی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ واجب میں بات کیا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے نماز آ گئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تجھے نماز آ گئی ابھی ان کو نماز پڑھنا نہیں آئی. میرے بھائی اس لیے کہ جو آدمی اپنی اصل کیفیت پر نظر رکھتا ہے وہ اس کی کیفیت کی ہوتی ہے کہ مجھے یہ آتا نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ وجد کی بزرگوں پر کیفیت ظاہر ہوتی ہے. یہ تصوف کی لائن کی بات ہے، وجد کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے. جب وجد کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے تو ان پر مکاشفات حق کا اظہار ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں اگر ہم لوگوں کے لیے جو چیز اصطلاح ہو رہا ہوں یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا آج کل یہ ماحول ہی نہیں ہے کہ مکاشفات حق یعنی حق تعالیٰ کی بہت ساری چیزیں ان کی ذات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی. جب مکاشف حق ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے. تو جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ہوتی تو وہ کہتے سبحانک معاذ شانی، اور کہتے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میرا کیا مقام ہے، میں نے کتنے بڑے درجے کو پا لیا ہے. تو اپنے مقام کو جو اللہ کے ان کی قدرت کا مقام ہے تو اس پر استحسان کی حالت میں یہ جملے کہتے. تو یہ کیا ہے، یہ حضرت جنید بغدادی کی ترقی ہے، رکی بھی ہے. ہاں آگے مقام نہیں بڑھ رہا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جملہ کہتے ہیں لیکن فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں آپ کی ذات پاک ہے، جیسے ہم نے آپ کو پہچاننا چاہیے ہم نے آپ کو نہیں پہچانا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر منزل جس منزل پر آپ پہنچتے ہیں آگے کا درجہ آپ کو نظر آتا ہے جو اور بڑا ہوا ہے. اللہ کی معرفت اور اللہ کی حقیقت اور اللہ کی کیفیات جو نبیوں پر کھلتی ہے اور نبیوں کا جو ایمان ہوتا وہ امتیوں کا ایمان نہیں ہوتا. تو نفس لوامہ جو ہے وہ اپنے کیے پر پچھتانا اور اگر کوئی اچھا عمل کیے تو اس کو کم سمجھنا، اپنی اچھائیوں کو کم سمجھنا، اپنی برائیوں کو بڑا سمجھنا، اس پر نظر رکھنا، توبہ کرنا، یہ سب نفس لوامہ میں اللہ نے یہ دو چیزوں کی قسم کھائی ہے، نفس لوامہ کی اور قیامت کی. آگے جواب قسم ہے جس سے یہ قسم کی اہمیت سمجھ میں آئی. آیا سب انسان ان نجمع عظاما، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو، عظام ہڈیوں کو؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں بس یہاں آئے ہیں، یہاں جئیں گے مر جائیں گے. اور کیسے ممکن ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے کروڑ کروڑ
کروڑ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے جمع کریں؟ اللہ تعالیٰ کیسے جمع کریں؟ کیا جمع کرنا ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سچ میں قیامت کی جب ہم قیامت لے کر آئیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی جمع کریں گے ہم. اور اللہ نجمع انسان و اللہ نجمع عظاما، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہم جمع کریں گے، اس کی ہڈیاں جمع کریں گے. ارے یہ تو کوئی بات نہیں ہڈیوں کو جمع کر دینا. بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، اللہ کہتے ہیں ہم تو اس پر طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پھولوں میں یہ جو لکیریں ہیں ان کو جمع کر دیں. اور تو ہڈیاں تو بڑی بات ہے، اعضا جو بڑے بڑے اعضا ہیں ان کا جمع کرنا تو ہمارے لیے پائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ انگلیوں کے پھولوں پر یا انگوٹوں پر، یہ انگلیوں پر جو نشانات ہیں، بلا نصبی یا بنانا، ہم بنان کہتے ہیں انگلیوں کے پھولوں کو جمع کر دیں گے، ہم اس کی قدرت والے ہیں. بلا قادرین، ہم طاقت رکھتے ہیں. بلا قادرین علی ان نصبی یا بنانا، اللہ کہتے ہیں ہم قدرت رکھتے ہیں اس پر ان نصبی یا بنانا کہ ہم انسانوں کی انگلیوں کے نشان یہ جو ہوتے ہیں پھولوں کو جمع کر دیں. بل یرید الانسان لیرجع امامہ، اور یہ کیوں اب اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہی ہے تو آئے تھے کہ انسان کی ہڈیوں کو جمع کریں گے بلکہ اس کے پھولوں کو جمع کریں. تو یہ انسان کو سمجھائے کہ انسان تو دنیا بھر کے ذروں میں تھا، ہواؤں میں تھا، پانیوں میں تھا، مٹیوں میں تھا، تو ان سب کو مختلف جگہ سے اللہ تعالیٰ نے جمع کی. انسان کیسے بنا؟ عناصر سے بنا. ان عناصر کو عناصر کیا ہے؟ مختلف عناصر سے. اگر رمضان میں آپ لوگ کھجور کھاتے ہیں، یہ کھجور صحرائے عرب سے آئی ہے یا آپ نے ٹونیشیا سے کھجور کاٹی والی کھائی ہے تو ٹونیشیا سے جزائر سے آئی ہے، مختلف علاقوں. اب وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا پانی، وہاں کے کھجور میں وہاں کے درخت، آپ نے بادام امریکہ کی کھائی ہے، آپ نے فلانی چیز دوسرے ملکوں کی کھائی ہے، تو مختلف ذرات جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پیٹ میں داخل ہوتے ہیں. پھر اس پیٹ سے کیا ہوتا ہے 40 قطرے خون سے قطرے نہیں بنا. پھر اس قطرے نہیں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر درسوں میں پیدا کیے جس کو اسپم کہتے ہیں وہ پیدا کر دیے. پھر وہ ایک اسپم ہی کافی ہے انسان کو پیدا کرنے کے لیے. تو جب ہم نے مشرق اور مغرب کے درخواست کو اٹھا کر رہنے مادر میں پشت میں بات کی اور صرف ماں کی پسلیوں میں پانی جمع کر پھر رہنے مادر میں ان کو ملا کر پھر بنا دیا اور سب کی شکل الگ بنائی. اب یہ سارے انسانوں کی اگر شکلیں جمع کرنا چاہو تو جمع نہیں کر سکتے، لیکن کل قیامت جب ہوگی تو قدرت والا اللہ سب کو ان کی شکل کے ساتھ، ان کے جسموں کے ساتھ، جسموں کے کوڑوں کے ساتھ جمع کرے. اس میں آج دنیا میں آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں آئیڈینٹی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شناخت کے لیے انگوٹا مارا جاتا ہے. دنیا میں ہر آدمی کا انگوٹا الگ ہوتا ہے، انگوٹے کے نشان ملتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی اور دنیا میں قدموں کروڑوں میں پیدا ہوئے کسی کے بھی انگوٹوں کے نشان نہیں ملتے. ہر ایک کے نشان کو الگ میں اللہ نے الگ الگ کیا، شکلیں نہیں ملتی. ایک ہی ماں باپ کے سے پیدا ہوئے بچے، لیکن کیا ہے ہر ایک کی شکل الگ، کسی کا کلر حلق سب کے. میرا آپ کا حلق کا میں ڈائمیٹر نکالے گا تو ویسے نہیں ہے، لیکن آواز بدل گئی. کسی کی گاڑی کا آواز، اب حلق سے آواز نکل تو عورت کی آواز الگ، بچے کی آواز الگ، بوڑھے کی آواز الگ. تو الگ الگ جب کر دیا تو وہ قدرت والا اللہ جس نے آواز میں فرق کر دیا، دانتوں میں فرق کر دیا، آنکھوں میں فرق کر دیا، سماعت میں فرق کر دیا، رنگ میں فرق کر دیا، جسامت میں فرق کر دیا، سورج کے خط و خال میں فرق کر دیا، صحت میں فرق کر دیا، مزاج میں فرق کر دیا، آنکھوں میں جو لینس ڈالے اس میں فرق کر دیا، آنکھوں کے پروگوں میں فرق کر دیا، انگلیاں انگوٹوں میں فرق کر دیا، ساری چیزوں میں فرق کر دیا. اور مختلف انسانوں کو کروڑوں انسانوں کو روزانہ پیدا کرنا اور کروڑوں انسان روزانہ مٹی کے اندر چل رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں. پھر وہ ساروں کو جمع کرے گا تو پھر سارے اپنی اپنی شکلوں پر آئیں گے، اپنی اپنی حیرت پر آئیں گے. تو جب ان کے جسموں کو جمع کر دے گا، ہڈیوں کو جمع کر دے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کہتے بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، ہم تو ان کے کوڑوں کو بھی جمع کر دیں گے.
اللہ کتنی قدرت والے اپنی قدرت بل یرید الانسان لیفجر ہمارا، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سامنے جو ہے وہ گناہ کرتا رہے، گناہ میں آگے بڑھتا رہے، وہ توبہ کرنا نہیں چاہتا، ان حالات سے غور نہیں کرنا چاہتا، بس گناہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ہونے والا نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ اپنے گناہوں میں مست رہنا چاہتا ہے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ یس ایان یوم القیامہ، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں، ارے وہ آپ کی قیامت کب آنے والی بھائی، وہ آپ کی قیامت کب آنے والی، یہ کہنا ایان یوم القیامہ، اور آپ پوچھتے رہتے ہیں آپ کی وہ قیامت کب آئے گی۔ جیسے بات کو مذاق اڑا لیتے، ارے تمہارا کب لاٹری کھلنے والی ہے، ارے تمہارا فلانا کب کام ہونے والا ہے، پھر ایک طرح مذاق بنا لیا۔ رسول اللہ سے پوچھتے یسألونک ایان یوم القیامہ، وہ آپ کی قیامت کب آنے والی، تو اللہ کہتے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت آنے والی۔ آپ کا مذاق کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت آنے والی ہے۔ اور کبھی سیدہ غریق البصر، سیدہ غریق البصر، جب آنکھیں چلیا جائے گی، جب آنکھیں چڑیا جائے گی، حیرت سے پھٹی رہ جائے گی، اچانک قیامت آئے گی، تو یہ قیامت کے انکاری اور منکر جب قیامت کی ہولناکیوں کو، آواز قیامت کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جائے گی، حیرت زدہ رہ جائیں گے، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا، ابھی اتراکھنڈ میں کیا ہو گیا، سونامی آئی تھی انڈونیشیا میں کیا ہو گیا، جہاں آتی ہے لگتی کمپاؤنڈ میں بلڈنگ ملی، سونے والے جاگنے والوں کو معلوم نہیں تھا یہ کیا ہو گیا، آدمی بولتا ہے کیا ہو گیا، میرے بھائیوں کو تو اللہ جانتے کیا ہو گیا، جن پر گزرے کی بچانے کے حیرت میں ہوں گے۔ جب آنکھیں چھلیا جائے گی، وہ خسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی، وہ جو یہاں الشمس والقمر، اور سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیں گے، یعنی دونوں الگ الگ رخوں سے نکلتے ہیں، الگ الگ رخوں سے نکلتے ہیں، دونوں کو ایک دن ایک ہی جگہ سے نکال دیں گے، اور جس دن دونوں ایک جگہ سے نکلیں گے وہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت بے نور کر دیا جائے گا۔ وجوہ الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگوں، اب بھاگنے کو جگہ نہیں، مفر جائے بھاگنے کی جگہ تلاش کرے گا انسان، کہاں بھاگے کہاں بھاگے۔ جب حالات آتے ہیں، بھوکم آتا ہے اور ارض گرد ہوتا ہے، تو لوگ بھاگنے کے لیے جگہ تلاش کرتے کدھر بھاگے، تو جب قیامت کا بھوچال آئے گا اور قیامت کا زلزلہ آئے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، وہ کہے گا کہاں بھاگے، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، خدا کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، بھاگ کو اللہ ہی اس طرح جانا ہے، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے پروردگار ہی کی طرف پلٹ کر لوٹ کر جانا ہے، وہیں ٹھکانا ہے۔ یہ نبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور اس دن اللہ انسان کو بتا دے گا بما قدم، جو اس نے آگے دیکھیا یا برائیاں دیکھی ہے، وہ اخر، اور جو برائیاں اس نے یا جو اچھے کام اس نے پیچھے چھوڑ دیے، یعنی انسان جو اچھائیاں کیا آگے دیکھ دیا اس کو اللہ بتائیں گے، اور جو چیزیں وہ نہیں کر سکا اس کو افسوس ہوگا کہ میں یہ کر لیتا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے سالے جو اس نے کر دیے، اور وہ ہمارے سالے جس کا اس کو بعد میں ملتا رہے گا، نیک سالے اولاد چھوڑ دی، کوئی مسجد بنا دی جس نے عبادت چھوڑ دی، مدرسہ قائم کر دیا، کنواں کھود دیا، کوئی ایسے کام کر دیے، یہ نیکیاں اس کے پیچھے سے آتی رہے گی، اللہ اس کو بتاتے رہیں گے۔ بلکہ انسان والا نفسی بصیرہ، اور انسان ہی اپنے اوپر حجت اور دلیل بنے گا، اس کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی کو اس کے حساب سے پتہ چل جائے گا وہ کون کر لے گا اللہ نفسی بصیرہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بصیرت دے دیں گے ان کے بعد اپنے اوپر حجت قائم کر لے، اور اس نے اچھے کام کیے بھی رہے گے۔ طالب علموں کو پتہ چل جاتا ہے میرا کتنا بنے گا، میں 5 ہوں گا یا 5 ہوں گا، میرے پرسنٹیج
پیٹ کتنا بنے گا وہ اس کو خود پتا چل جاتا ہے. ہر انسان کو اللہ مرنے سے پہلے اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کو احساس دلا دیتے ہیں کہ تیرا کس میں شمار ہونے والا ہے. بل انسان والا نفسی بصیرہ ولو خلقا عظیما. اور پھر وہ جو بہانے تراشتا تھا اور جو گزرے تماشا کرتا تھا وہ سارے کے سارے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں. نماز پڑھنے کا وجود ہے پاک نہیں, سویا, بیمار ہو, روزہ نہیں رکھنا, تو جو بھی آزار ہے اگر وہ آزار میں معقولیت نہیں ہے تو وہ خود سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے. یہ بہانے تھے جو تم تراشا کرتے تھے اور اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کی باتوں سے تم دور تھے, اس لیے تم جو ہے اپنے قلوبوں کے جواب نہ ہو اور اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں, ماں بعد الموت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں. اے اللہ ہمارا نفس اجل کے سوء کی دل ہمارا ہے. اے اللہ ہم کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے. اے اللہ اسے نفس مطمئنہ آپ بھی بنا دیجیے. ہمارے نفسوں کی اصلاح فرما دیجیے. خواہشات کی بندنوں سے نکال دیجیے. اپنی نظر رحمت فرما دیجیے. اے اللہ ہم کو خواہشات کی جگربندیوں سے نکال دیجیے. اپنے بھلے اور نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ بھلے اور نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن پر قیامت واقع ہوگی, اور ان لوگوں میں شامل فرما جو قیامت کے لوگ ہیں. اے اللہ ہم کو ایمان کی موت دے, ایمان کی حالت میں موت دے, ایسا کی دعوت میں موت دے, نفس مطمئنہ بنا کر موت دے. اے اللہ کے حکموں پر چلنا آسان کروا دے. قیامت کی آگ سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری نسلوں کی دین کی اے اللہ حفاظت فرما, عقائد کی حفاظت فرما, اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے رہنے والوں کو مغفرت فرما. اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما. اے اللہ ہماری بیماروں کو صحت دے دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دعا کو قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا